انتقال ہو جاتا ہے تو جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے معنی آتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن کی روح نکلنے کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتنے فرشتے بھیجتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ پر ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور جس کی روح نکلنا ہوتی ہے اس کے سرہانے آ کر کے بیٹھتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح اپنے رب کی بارگاہ کی طرف چل۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یہ مومن کی روح کی بات کر رہا ہوں۔ پھر روح نکال لیتے ہیں اور اس روح کو حضرت عزرائیل علیہ السلام جب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے سے پہلے اس روح کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اور رب کی بارگاہ کی طرف چل دیتے ہیں۔ اور جب اس روح کو لے کر کے جاتے ہیں رب کے قرب خاص میں، مومن کی روح کی بات کر رہا ہوں، رب کے قرب خاص میں، اور رب کے قرب خاص میں لے جا کر کے فرشتے اس روح کو پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے میرے اس بندے کی روح کو علیین کی کتاب علیین میں لکھ دو، جو روحوں کا بلند مقام ہے ان کے درجے میں لکھ دو، اور اس روح کو واپس اس کے جسم میں بھیج دو۔ پھر روح واپس آتی ہے اور آنے کے بعد میں جب روح جسم میں آتی ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے ایک کا نام نکیر ہے، اور آ کر کے دونوں فرشتے سوال کرتے ہیں مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ مومن ہوتا ہے بندہ تو جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو ایمان والا ہے دیکھ کے کہے گا، جس کو شاعر نے یوں بیان کیا تھا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے آیا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے تو یہاں پر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ عاشق رسول کی روح کی بات کر رہا ہوں۔ اور سنو، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب فرشتے اسے جھنجھول کر کے اٹھاتے ہیں، آنکھیں ان کی نیلی ہوتے ہیں، ڈراؤنا چہرہ ہوتا ہے منکر نکیر کا، ہاتھ سے زمین پھاڑتے ہوئے آتے ہیں اور جھنجھول کر کے مردے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اچانک سوال ہوتا ہے، اللہ اکبر، جب مردہ نیک ہوتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں تو وہ اپنی آنکھیں مسلتا ہوا اڑتا ہے، جب مسلتا ہوا اڑتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے دعونی، مجھے چھوڑ دو، انا اسلیہ صلاۃً، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اے فرشتوں، تمہارا جو بھی سوال ہے وہ مجھ سے بعد میں کرنا، پہلے میں نماز تو پڑھ لوں۔ اللہ اکبر، یہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تیرا کون سا بندہ ہے؟ آواز آتی ہے غیب سے، اے فرشتوں تمہیں نہیں پتا یہ میرا وہ بندہ ہے جو نماز کے وقت پہ نماز کی پابندی کرتا تھا، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا۔ مجھے بتاؤ دم خدا کے پیارے مسلمانوں، کیا وہ انسان یہ کہہ سکے گا قبر میں جو نماز کے لیے، جو ٹی وی دیکھنے کے لیے اب نماز کو چھوڑ دیتا ہے، کیا وہ بندہ قبر میں یہ کہے گا کہ جو تھوڑی سی بیماری آنے پر رمضان شریف کے روزے چھوڑ دیتا ہے، کیا یہ جواب فرشتوں کو وہ بندہ دے دے گا جو تھوڑے سے سیریل کے لیے میری ماں بہنیں نماز کو چھوڑ دیتی ہیں؟ یاد رکھو قبر کے اندر ہر چیز کا حساب ہونا ہے، قبر کے اندر کوئی نہیں جاتا ہے، قبر کے اندر تنہا تم کو جانا ہے، قبر تاریکی کا گھر ہے، قبر روزانہ انسان سے پکار کے کہتی ہے اے انسان میرے اوپر اکڑ کے چلنے والے، اے میرے اوپر پاؤں کو دھمک کر کے رکھنے والے، اے میرے اوپر سینہ تان کر کے چلنے والے، یاد رکھ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے اندر اندھیرا ہے، جب آئے تو روشنی کا انتظام کر کے آنا، میرے اندر جب آئے تو کیڑے مکوڑوں
जोरों से हिफाजत का इंतजाम करके आना। मुझे बताओ आज हम अपनी कब्र में जाने की क्या तैयारी कर रहे हैं? आज नमाजें देखो, मस्जिदों में जाकर के देखो, नमाजें हमारी मस्जिदें हमारी वीरान है, सिनेमा हॉल हमसे आबाद है। आज हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया गया है। आज जाकर के देखो, रमजान शरीफ का महीना आता है, बाजारों में मुसलमान पकौड़ियां और समोसे खाते हुए फिरते हैं। क्या जवाब दोगे कयामत में अपने रब को? और कब्र के अंदर जब फरिश्ते तुमसे पूछेंगे, डायरेक्ट फरिश्ते सवाल करते हैं, मर रब्बों का, तेरा रब कौन है? याद रखो, जिस चीज की तैयारी अगर तुमने दुनिया में नहीं की है, जिस इम्तिहान